ایک ایسا دیوتا جو مانگنے والوں کو مال و دولت اور خوبصورتی عطا کیا کرتا تھا، ایک ایسی دیوی جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ یہ دیوی دیوتا کون تھے، اسی کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جانیں گے کہ مشہور عرب کے بت لات اور عزا کون تھے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ شیطان بہت سے طریقوں سے وار کرتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہٹانے کا اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف مبتلا کرنے کا بھی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب کعبے کے اندر بھی بت پرستی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ النجم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت کو پوجتے تھے لوگ زمانہ جاہلیت میں۔ ویسے تو عرب کے لوگ بہت سے بت پوجتے تھے، لیکن ان کے دو مشہور بت لات اور عزا تھے۔ لات جھک جانے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، وہ اس لیے کہ لوگ کثرت سے اسے سجدہ کرتے تھے، جھکے رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین کے مطابق ان کو لات خوشحالی اور دولت دیتا تھا، جبکہ دیوی عزا کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ دن اور رات کو تبدیل کرے۔ ان کے مطابق یہ سفید و سیاہ کی مالکن تھی۔ مشرکین مکہ نعوذ باللہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی سمجھتے تھے۔ ان بتوں کی حفاظت پہ معمور کاہن ان کے نام پہ لوگوں سے خوب مال و دولت بٹورتے تھے۔ خوب مال و دولت اکٹھا کر لیا تھا کاہنوں نے۔ مشرکین مکہ ان بتوں کو اتنا مانتے تھے کہ بات بات پر ان کے نام کی قسمیں بھی اٹھا لیتے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ لات اور عزا آئے کہاں سے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مشہور آدمی تھا عرب کا، اور نہایت نیک بھی تھا وہ، جس کا نام لات تھا۔ یہ ایک مہمان نواز شخص تھا۔ جب مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے تو یہ لات انہیں ستو کا شربت پلایا کرتا تھا۔ ایک نیک اور مدد کرنے والا شخص تھا لات۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لات ایک ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی، اس لیے عزا کے بارے میں مشہور تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹی ہے۔ جب عزا جوان ہوئی تو اسے بری نظر سے دیکھنے والا ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت اور بیماری میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سرداران عرب نے لات اور عزا کی شادی کا فیصلہ کیا۔ اس طرح سے لات اور عزا کی شادی ہو گئی۔ پھر کیا ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات جب لات اور عزا اپنے کمرے میں گئے تو غائب ہو گئے، اور ایسے غائب ہوئے دوبارہ لوگوں کو دونوں کبھی نہ ملے۔ دونوں کے غائب ہونے کے بعد عزا کے چاہنے والے کہنے لگے کہ کیونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے نہ چھوا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا، جبکہ لات کے چاہنے والے کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ ایک شخص تھا زمانے جاہلیت میں، اس کا نام سردار عمر بن لہی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ان دونوں کے بڑے بڑے بت ان کی یاد میں بنوا دیے۔ سب عرب والے ان دونوں سے محبت رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ ان کے بتوں سے بھی محبت کرنے لگے، ان سے منتیں مانگنے لگے، یہاں تک کہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگے، قربانیاں چڑھانے لگے، ان کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات بت طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے زیر نگرانی تھا۔ اس سے ہونے والی آمدنی انہی لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لہی نے یہ بات وہاں کے لوگوں میں مشہور کر رکھی تھی کہ سردی کے موسم میں تمہارا رب لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ خاص قسم کے حجرے بھی ان کے لیے بنا رکھے تھے۔ جس طرح سے کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے لوگ، اس طرح سے ہی لات اور عزا کو بھی بھیجتے تھے، ان کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق بت لات کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لات بت کو توڑ کر وہاں مسجد طائف قائم کر دی۔ اس طرح سے ہی عزا کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو بطن نخلا کی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عزا نام کا بت وہاں تھا،
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے پاس گئے، کیکر کے سب درختوں کو کاٹ ڈالا، وہاں حجرہ عزا کو ڈھا دیا جس کو لوگوں نے عزا کے لیے بنوایا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس واقعے کے متعلق تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر چکنا ہو گئے۔ مجاوروں نے جب دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پکارنے لگے، عزا عزا۔ مجاوروں کے پکارنے کے بعد ایک سیاہ رنگ کی برہنہ عورت بکھرے بالوں والی ظاہر ہوئی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خاک اڑاتی ہوئی آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے وار سے اس عورت کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور تمام واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ عزا ہی تھی۔ اس طرح سے عرب کے مشہور 2 بت لات اور عزا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا اور سرزمین مکہ کو بت سے پاک فرما دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔